معزز ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس سے احتیاطی تدابیر تو ہر بندے نے اختیار کی ہیں۔ ہم اس فکر کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانے لگے ہیں یا اس بات کی اہمیت پر زور دے کے آپ کو اس کی ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ حفاظتی تدابیر یا احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روزے کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یعنی ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، ان اسباب کو، ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر ہمارا روزہ ایک صحت مند روزہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ درجہ کمال کو پہنچ جائے، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ وہ شریعت اور دین کا مطلوب بن جائے، یعنی جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ویسا ہو جائے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم آپ کو ایسے چند اعمال یا حفاظتی تدابیر بتانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسی حفاظتی تدابیر ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کسی ماسک کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوائی کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیکل سٹور میں جا کر آپ کو کوئی مالی بوجھ اٹھانے کی، برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ ان حفاظتی تدابیر کو بآسانی اختیار کر سکتا ہے، ان کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ بد نظری سے، اپنی نظر کے غلط استعمال سے احتیاط کرے، اپنی نظر کا غلط استعمال نہ کرے، اور اسی طرح اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہ کرے، یعنی جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، اپنی زبان کو روک لینا، اپنی نظر کو روک لینا، اسی طرح حرام کھانے سے اپنی زبان کو روک لینا، یعنی ہمیں کھاتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آیا یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ جیسے روزے میں ہم ایک سحری کا وقت کھاتے ہیں، ایک افطاری کے وقت کھاتے ہیں، تو کھانے کا یہ وقت ہمیں رمضان نے سکھایا ہے۔ تو اسی طرح رمضان نے ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ ہمیں کھاتے ہوئے رزق حلال دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ رزق حلال ہے، حرام تو نہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے، ساری شریعتوں میں اللہ رب العزت نے اس کو حرام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں یہ فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس بندے نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹی گواہی نہ چھوڑی، جھوٹ کہنا نہ چھوڑا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی، اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ اپنے حقیقی مقصد کو نہیں پہنچا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر لیں، اپنی زبان کو حرام کھانے سے پاک کر لیں، اسی طرح ہم اپنی زبان کو غلط استعمال سے پاک کر لیں۔ اور اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں جو اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی فضول بات کو سنتے ہیں، بیہودہ گفتگو کو سنتے ہیں، تو مروا باللغو کراما، وہ اس کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، جیسے کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے اس کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رب صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کے روزے سے ان کو صرف بھوک ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا، ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جو رات بھر کا قیام تو کرتے ہیں لیکن قیام کا کوئی اجر و ثواب اور اس کا جو ریٹرن، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ تو انہیں نہیں ملتا سوائے شب بیداری کے، صرف وہ رات کو جاگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مقاصد ہیں ان پہ نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے روزے کی حفاظت کے سلسلے میں امام مجاہد، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ روزے کی حفاظت کے سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحابہ کرام اور جو سلف صالحین تھے ان کے طرز عمل کو دیکھا جائے اور اسے اپنایا جائے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے روزے کی حفاظت کر لی، الغیبت والکذب، ایک غیبت، چغلی، اور دوسرا جھوٹ۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف جو تھے وہ روزہ رکھ کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے
کہ ہم مسجد سے باہر زیادہ اس لیے نہیں نکلتے تاکہ مسجد میں رہ کر اللہ کے ذکر میں مشروع اور مشغول ہوں، اور ہماری زبان، ہمارے کان، اور اسی طرح ہم جو دیگر گناہ ہیں ان سے بچ جائیں، ہمارا روزہ محفوظ ہو جائے۔ اسی لیے پہلی چیز جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، روزے کی حفاظت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور روزے کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، روزے کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز ہے حسن نیت، کہ ہم اپنی نیت کو روزہ رکھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے، نوافل اور فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے، اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں رمضان میں، صدقہ و خیرات ہے، ان کو کرتے ہوئے اپنی نیت کو اچھی طرح جانچ لیں، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العزت کو اسی وقت قابل قبول ہے، یا اللہ ان کو اسی وقت قبولیت سے سرفراز فرماتا ہے جب وہ حسن نیت کی بنیاد پر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے، کہ نیت اگر اچھی ہے تو انسان کو اس کے عمل کا، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں جو قدر ہے، جو بدلہ ہے، جو جزا اور جو اس پر ثواب ہے، وہ ملے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو حقیقت میں سابقہ سارے گناہوں کی معافی بھی اس وجہ سے ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے رکھے، تو اس کے لیے ہی سابقہ گناہوں کی معافی ہے۔ اسی طرح حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، یا عام دنوں کے قیام یا عام راتوں کے قیام، یا رمضان کے علاوہ جو راتیں ہیں ان کے اندر قیام کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ صرف رمضان کی راتوں میں جو قیام کیا گیا ہے اس کے ساتھ فضیلت خاص ہے۔ فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت، اجر و ثواب خالص اللہ کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، نماز تراویح کا، تہجد کا، نوافل کا اہتمام کیا، تو سب کا گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان تین حدیثوں کو اگر جمع کر کے غور کیا جائے تو حقیقت میں سابقہ گناہوں کی معافی کی جو بنیاد ہے وہ حسن نیت پر ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں سب سے پہلے روزے کی مقصدیت کو، اور روزے کے فلسفے کو، اور روزے کے کمال کو پہنچنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے ہاں خود کو اجر و ثواب پانے والا، اجر و ثواب حاصل کرنے والا بنانے کے لیے ہمیں روزے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے وہ ہے فرائض کی ادائیگی، کہ بعض لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ فرائض یعنی جو حدود اللہ ہے، احکام الہیہ ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، اور احکام الہیہ یا حدود اللہ میں سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور جس کو ہمیں اہتمام کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے وہ ہے فرض نماز۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عبادات میں سب سے پہلے جس کا حساب لے گا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، وہ نماز کا حساب ہے۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، تیسری چیز جس کا ہمیں روزے کی حالت میں اہتمام کرنا چاہیے، ان نیک اعمال کو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہوا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے خیر و فضل عنایت فرمایا ہے، جن کو اللہ نے صاحب حیثیت اور صاحب ثروت بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں پر، مساکین پر، اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان پر اپنے مال کے جو جمع پونجی کے جو بینک اور بیلنس ہیں ان پر کھول دیں، اپنی فرضی زکوٰۃ، اپنی اللہ کی طرف سے جو ان پر زکوٰۃ عائد ہے اس کو وہ نکالیں۔ اسی طرح جن کو اللہ رب العزت نے زمینیں دی ہوئی ہیں اور وہ 6 مہینے یا 3 مہینے کے بعد فصل کو کاشت کرتے ہیں، تو عشر کی صورت میں
یہاں پر ایک بہت اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو تو سمجھتے ہیں لیکن عشر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو جو پیداوار ہوتی ہے، زرعی زمینوں سے جو پیداوار ہوتی ہے، وہ 3 مہینے یا 6 مہینے والی پیداوار ہو، چاول ہو، گندم ہو، اسی طرح باقی جو، تو شریعت نے عشر کا پورا جو نظام دیا ہے، زرعی زمینوں میں عشر بھی ویسے ہی فرض ہے، عشر کی ادائیگی کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر یہ فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جو مالدار ہیں ان سے مال لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ یہ غربت کے خاتمے کا بہترین ایک لائحہ عمل ہے، ایک بہترین سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے، روزے کی حالت میں ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ رکھتا ہے عشر نہیں دیتا، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے کچھ فرائض کو مان رہا ہے اور کچھ کا انکار کر رہا ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جیسے کھانے کا ایک وقت ہے، جیسے پینے کا ایک وقت ہے، جیسے سحر اور افطار کا ایک وقت ہے، جیسے نمازوں کی پابندی کا ایک وقت ہے، تو جیسے ہر چیز رمضان المبارک کے مہینے میں مینٹین اور پورے ٹائم شیڈول کے ساتھ ایک بندے کو اس کے اندر جو ہے وہ اعمال کو یا نمازوں کو یا روزے کو، وہ سارے اعمال کو کرنا ہے، تو اسی طرح شریعت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ باقی دیگر جو اعمال ہیں اپنی زندگی کے اندر اطاعت لائیے، بندگی لائیے، ان کو بھی اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت کے مطابق کیجیے۔ تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو وہ بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق، وہ عشر کی ادائیگی ہو تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ تو نافرمانی کا جو عنصر ہے وہ رمضان کے اندر کم سے کم ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے کمزور پڑتا ہے، اور جو انسان کی روحانیت ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوتی ہے، انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں اپنے روزے کی حفاظت کے لیے جو حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت، طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔